کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہی دلی سے آیا ہوں. الحمدللہ وہاں بھی حضرات تھانوی کی یا طریق کی باتیں ہوتی رہیں اور بہت سے اصحاب طریق ہر ہی مجمع میں جمع رہتے ہیں. دوسرے بزرگوں کے سب نے پسند کیا. ابھی آج بہت سے طالبین صادقین موجود ہیں. ان میں یہ علامات تھانوی کی کچھ ملفوظات جو خاص انداز سے تصوف عصر جدید میں جمع کیے گئے ہیں پیش کرتا ہوں. معاملات کے وسائل. معاملات سے میری مراد معاملات سے میری مراد صرف بیع و شرع وغیرہ کے معاملات یا مالی امور نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس میں انسان کا کسی دوسرے سے واسطہ پڑتا ہو سب معاملات میں داخل ہے. معاملات سے مراد ہم لوگ سب بیع و شرع سے. حقوق العباد کی ادائیگی سبھی کو کہتا ہوں. میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں، اپنے لیے بھی کہتا ہوں. ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا تھانوی لگایا؟ مگر تھانے کے لائق تم ہو گیا. تھانوی کہو اور تھانوی طریقے پر نہ ہو تب تم کسے آئے ہو؟ تھانہ جب بھیج دیجیے تھانہ میں. حقوق العباد کی ادائیگی، دوست اور دشمن کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، مخالفت و حمایت کے حدود، مسلمانوں کی اجتماعی معاملات میں طرز عمل، نرمی و سختی کے مواقع، مختلف حقوق و فرائض میں توازن اور ان کی حدود کی رعایت، یہ ساری باتیں معاملات میں داخل ہیں. ایک بار میں کہوں، وہاں بھی ختم قادیان ہوتا تھا. ہم لوگ جو لکھ دیتا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے مقدمے میں کامیابی دی ہے، وہ ہے کہتے ہیں کہ نہیں. ارے اس وقت اب جاری نہیں تھی، لیکن جو تھی جاری دی ہے. لیکن بات تھانوی کے ایسا نہیں تھا. اے اللہ فلاں کے معاملے میں فتح دے، اگر وہ حق پر ہو، اگر لگا دے تو. میں کہا دیکھیے ہم لوگوں کی کمی، ہم نے نہیں قد لگا دے دیا. ارے تھانوی کے معلوم ہوا کہ جو قد بقد ہوا اس میں یہ ہوتا ہے. میں نے کہا جائے وہ خادث وہی معاملات کی ہوا ہے. مولانا بہت دفعے بہت تجربہ ہے. ایک آدمی تھے، بڑے آدمی، اگر اہل علم میں سے کہہ دیا تو بیجا نہیں ہوگا. ایک مقدمے میں دعا کراتے تھے حضرت سے. ہر برابر دعا کرتے تھے اللہ فتح دے، ان کو فتح دے، کامیابی دے. معلوم ہوا کہ وہ ظالم وہی ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ جس کے خلاف دعا کراتے اپنے ظالم وہی شخص ہے جس کے خلاف حضرت دعا. وہ حضرت پوچھتے تب نہیں کہ بھائی تم مظلوم ہو گئے ظالم. بھائی دعا یہ کر رہا ہے کہ یہ مظلوم ہے، یہ ستم رسیدہ ہے. ختم خالیان میں روز ہم دعا کرتے تھے اس کے لیے. معلوم ہوتی اس سے بڑا ظالم تو یہی ہے. زکات بھی نہیں دیتا، آٹے میں روپیہ رکھ دیتا، کہتا اتنی زکات ادا ہو گئی، دے دیا، روپیہ لے لیا، آٹا خرید لیا. وہ آدمی تھا. یہ اچھی بات ہے نا. معاملات کی تفصیل تھوڑی سی ہو گئی. حقوق العباد کی ادائیگی، دوست و دشمن کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، مخالفت و حمایت کے حدود کب کس کی مدد کی ہے. مسلمانوں کی اجتماعی معاملات میں طرز عمل، نرمی و سختی کے مواقع، مختلف حقوق و فرائض میں توازن اور ان کی حدود کی رعایت، یہ ساری باتیں معاملات میں داخل ہیں. یہ 90 صفحہ ہے کہیں کسی کتاب کا، وہ دیکھا جائے گا کہ مل جائے گا. اس وسیع مفہوم کے تحت خوش اخلاقی، معاملات کی سلامتی، معاشرت کی خوبی کہنے کو تو بہت مختصر اور آسان الفاظ ہیں، لیکن جب انسان فکر و بصیرت کے ساتھ ان الفاظ کو پورا کرنے کے لیے عالم تعلقات میں داخل ہوتا ہے اور اس کے جزوی واقعات سامنے آ کر متعارض تقاضے ابھرتے ہیں تو جگر خون اور پشتہ پانی ہو جاتا ہے. کیا کریں. تھانوی کہا تھا اگر یہ حق پر تو اللہ کو پتہ دے. یہ ہم نے سنا
ہے نا باریک باریک. خود حضرت فرماتے تھے 2 بات ایک ساتھ، مجھ سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو میں اس کا احسان مانتا ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھے اللہ کی طرف متوجہ کیا. یہ بھی ایک خاص بات حضرت کی بڑے انداز سے. جو بال لوگ ہٹو جی کہتے تعلیم ہے، لیکن حضرت نہیں کہا، جبکہ حضرت مسعود سخت ہے، لیکن یہ نرمی تھی. کہ مجھ سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ مجھ کو اللہ کی طرف اس نے متوجہ کیا. تو مان کہا ہم دعا کرنے میں بھی ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ حق نہ ہو ہم سے دعا کرائے. ذرا یہ بھی کہا ہم دعا کرتے ہوئے سب کے لیے ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے جس کے لیے دعا یہ کرا رہا ہے یہ حق نہ ہو، ظلم کر رہا. 2 بات ساتھ ہی سنی. الحمدللہ یاد رہتی ہے بات، دعا کی عمل کے لیے یاد تو رہتی ہے. الحمدللہ جزی بات ہے. کہتے ہیں بہت سے لوگوں سے دعا کرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر موقع نہ ہو جائے. جیسے سفارش مجھے کیا آپ کیجیے کسی جج کیا تو ہوتے جرم. بعد میں ہم بعض لوگوں کے لیے دعا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری ہی گرفت ہو جائے. اس وسیع مفہوم کے تحت خوش اخلاقی، معاملات کی سلامتی، معاشرت کی خوبی کہنے کو تو بہت مختصر اور آسان الفاظ ہیں، لیکن جب انسان فکر بصیرت کے ساتھ ان الفاظ کو پورا کرنے کے لیے عالم تعلقات میں داخل ہوتا ہے اور اس کے جزوی واقعات سامنے آ کر متعارف تقاضے ابھرتے ہیں تو جگر خون اور پتہ پانی ہو جاتا ہے. اور واقع یہ ہے کہ زندگی کے اس پہلو کی مشکلات کا اندازہ بھی اسی کو ہو سکتا ہے جسے اس نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کو متوازن بنانے کی کوشش کی ہو. تھانی وغیرہ غور کرتے تھے، کبھی قد لگائی تھی اس میں، قد لگائی ہے. اس نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کو متوازن بنانے کی کوشش کی. معاملات اور معاشرت کی درستی کے لیے نہ تنہا کوئی کتاب انسان کی مدد کر سکتی ہے، نہ کوئی نظری فلسفہ معاون ہو سکتا ہے. اس کے لیے کسی متبع سنت اور صاحب بصیرت شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر ان معاملات کی تربیت لے اور اپنے شیخ کے طرز عمل کو بغور مشاہدہ کرے اور ہدایت حاصل کرے، تب جا کے کام بنتا ہے. یہ بھی دیکھیے صحبت کی ضرورت ہے. اب ذہن میں تھا آپ کے، ہمارے ذہن میں نہیں تھا، نئے سنے مگر میں نے لکھ دیا، مگر یہ بھی ہونا کہا معاملات اور معاشرت کی درستگی کے لیے نہ تنہا کوئی کتاب انسان کی مدد کر سکتی ہے، نہ کوئی نظری فلسفہ معاون ہو سکتا ہے. اس کے لیے کسی متبع سنت، لیکن صحبت کس انداز سے اس کو، یہ صرف وظیفہ کے لیے شیخ نہیں ہے، مگر ان چیزوں کے لیے شیخ کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ بار تصویر پڑھ لیا، آدھا تصویر پڑھ لیا، ایسا ذکر کر لیا، اس کے لیے صرف شیخ نہیں ہے، مگر ان امور میں بھی ان کو شیخ بنائیے اور مشیر بنائیے، بلکہ حاکم بنائیے. معاملات اور معاشرت کی درستگی کے لیے نہ طرح کوئی کتاب انسان کی مدد کر سکتی ہے، نہ کوئی نظری فلسفہ معاون ہو سکتا ہے. اب دیکھا کہیں تحریری کے محفوظات میں دیکھا کہیں الگ ہی مضامین ہے. یہ کتاب میرے ساتھ گئی تھی. اس کے لیے کسی متبع سنت اور صاحب بصیرت شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر ان معاملات کی تربیت لے. حضرت تھانوی کے اہلیہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے. وہ صاحب جن کے متعلق شکایت کیا تھا حضرت تھانوی کے اہلیہ نے، وہ صاحب موجود تھے، جن یہاں بات ہوئی ہے وہاں موجود تھے. کہا فلاں نے، ارے تمہاری چچی یہ جو بھی کہا ہو، یہ کہہ رہی ہے تمہارے متعلق یہ. اب وہ بگڑ گئی پیرانی صاحب، ہم کو آپ نے رسوا کر دیا،
ابھی رسوا کر دیا. آدمی جس نے کہا اسے پوچھ لیا جائے تو بات صاف ہو جائے گی. اب یہ تربیت کیا ہی نہیں. یہ ہے کوئی حضرت تھانوی کی تربیت. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. بہت کم یاد نہیں آ رہی. بصیرت کافی ہے, یہ بھی کافی ہے. اور اپنے شیخ کے طرز عمل کا بغور مشاہدہ کرے. ایک صاحب تھے, میں نے کہا فلاں کو آپ نے دعوت دیا. کہا ہم ایک دفعہ گئے تھے نہیں ملے. میں نے اگر آپ کے شیخ دعوت دیتے یہ کہتے کہ ایک دفعہ گئے تھے نہیں ملے تو نہیں کیا. جب دعوت دینا ہے دوبارہ جائیے. شیخ کی اتباع اس میں یہ کافی ٹال نہیں سکتے آپ. وہ بھی بڑے آدمی تھے, ماں محمد احمد صاحب. میں نے کہا ماں محمد احمد صاحب کیا کسی دربار گھومتے ہوئے چلے گئے, آپ کی دعوت ہے. اگر وہ بڑے آدمی ہیں آپ کو دعوت دینا چاہتے پھر ہی آئیے آپ. میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا جب متبع شیخ ہیں تو حضرت کا معاملہ تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت شاہ رسول اللہ تھا نہیں, ان کا معاملہ صرف لجاجت وہ انکسار شکستگی والا معاملہ تھا حضرت کا. ایک مطلب کسی معافی ہے, دوسری مطلب معاف کر دو بھائی, ہم کو معاف کر دو. سمجھے تھے نہیں مانی سنا تو ہو گئی. مجھ سے کہا مولانا نے ایک دفعہ تنہائی میں, مولانا اگر آپ کہیں تو میں الہ آباد سے چلا جاؤں, اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف اگر ہے تو میں الہ آباد چھوڑ سکتا ہوں, لیکن گوارا کچھ نہیں کر سکتا. نہیں ان کو تکلیف دینا گوارا نہیں کر سکتا. بہت طرح ہے. یہ تھا تب, آج تک کبھی مولانا نے کسی کو نہیں. آج صحیح لوگ گالی تک دیتے تھے حضرت تھانوی کو دیا. ارے مار کوئی خاموش. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد نے اس کو بھی تہہ دل سے دعا دیا. اتنا عمدہ شعر ہے کہ نہیں, لکھنے لگ گیا. من کرتا ہے لکھو. ہمارے برا شیخ کا یہی حال ہے, واقعی یہی حال تھا. سامنے لوگ برا بھلا کہتے تھے, کنویں کا پانی جب بند کر دیا کچھ. جور و ستم سے اچھا لگتا, جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد واقعی ان کا معاملہ یہی تھا. عملی طور سے وہ تھے, صرف قولی نہیں, شاعر نہیں تھے وہ خالی. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد نے اس کو بھی تہہ دل سے دعا دیا. ابھی وہ حال تھا مولانا کا, مقام تھا مولانا کا. ہم نے کبھی مجھ سے کہا مولانا فلاں آدمی نے میرے متعلق یہ کہا ہے, تو سخت کوئی جملہ تھا, کسی نے نقل کیا ہوگا, ہم سے صرف کہا. لیکن اگر میں کہوں تو برا ہو جائے تو چھوڑتا ہوں, جائے کہے گا فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے, لیکن اگر میں کہوں یہ پوچھوں اس سے تو اور برا ہو جائے. جو ستم سے جس نے کیا, ہم لوگ تو سبھی ڈرتے رہتے ہیں, ہو جاتا ہے حضرت کو کوئی تکلیف نہ پہنچی. سچ کرتا ہوں ڈرتا. ہمارے ماں حضرت کے چھوٹے بھائی تھے اسلام اللہ, کراچی سے. بھائی بہت خطرناک آدمی ہے. حضرت کے متعلق کہا بہت خطرناک. کہا جو کچھ سخت کہے گا صبر کریں گے تو خطرہ ہوگا کہ نہیں, اللہ کی طرف سے پکڑ میں آ جائے گا. یہ کوئی نہیں بولیں گے, یہ لفظ کے ہیں. ہم لوگ کوئی ایسی بات نہیں کر آپ لوگ, یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ نے کا انتقام لے لے گا. اللہ دعا کیجیے. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد نے اس کو بھی تہہ دل سے دعا دیا.
دفع و ساوس اب دیکھیے چلیے یہ سب دیکھ رہے ہیں. بہترین علاج ہر ایک سب بیان کرتے ہیں جتنے مشاہد. اب حضرت تھانوی یہ ہے بہترین علاج وساوس کا یہی ہے کہ اس کی زیادہ پرواہ نہ کرے. زیادہ پرواہ سبھی بتاتے ہیں اور نہ اس کی طرح التفات کرے. اس سے خود بخود دفع ہو جائے گا. بہت سارے دفع ہو جاتے ہیں. معلوم ہو گیا نا کہ حضرت تھانوی نے فرمایا. ہم لوگ یہ کہتے ہی رہتے ہیں بھائی بس یہ امید نہیں گیا مجھے. ذکر بڑی برکت کی چیز ہے بلخداتی ہے سب کا حوالہ ہے بچہ. ذکر بڑی برکت کی چیز ہے مگر اس کی برکت وہیں تک ہے کہ منکرات سے اجتناب کیا جائے. یہ بھی خاصی بات ہے. ذکر بڑی برکت کی چیز ہے مگر اس کی برکت وہیں تک ہے کہ منکرات سے اجتناب کیا جائے. منکر چیز معاصی سے بچے یہی بتا رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد پرسرو کا ارشاد ہے کہ عبادات نافلہ حقوق واجبہ کو پوری طرح ادا کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. عبادت نافلہ حقوق واجبہ کو پوری طرح ادا کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. بس اپنے گھر والوں اور دوسرے حقوق واجبہ کا ادا کرنا اور پوری طرح ادا کرنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد مستحبات میں مشغول ہونا چاہیے. ترقی خلاصہ یہ کہ حقوق واجبہ کو طلب کر کے خلوت عبادت کرنا حقیقت میں عبادت نہیں بلکہ ہلاکت ہے. یہ کسی فائدہ اس نے کر دیا ہوگا نافلے. حقیقت کے اعتبار سے دخول جنت کا سبب وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق. عمل سے جائے گا آدمی وہ عمل جو اللہ کے شان کے لائق اور اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. اسے جنت میں اپنے عمل سے کوئی نہیں جا سکتا. دیکھیے حضور نے فرمایا کہ میں بھی نہیں جاؤں گا ہے نا. اسی وجہ سے حضور نے سمجھا کہ ہمارا عمل میں بیان نہیں کرتا ہوں صاحب جو یاد میں حضور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی عمل سے نہیں جائے گا حتیٰ کہ میں بھی نہیں جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہو جنت میں آ جاؤ. ہے کہ نہیں ایک عمل سے. میں بہت بڑا مہنگا تھا سب زبان کے لوگ میں دونوں میں تضاد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر عمل سے ہمارا قرب ہوتا ہے حدیثیں. حضور فرماتے ہیں کوئی سے عمل سے نہیں جائے گا تو قرآن حدیث کو بالکل خراب. میں نے کہا میں نے ایک لفظ چھوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت سے بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے. عبد کا تقاضا ہے کہ کچھ بھی ہو قبضہ سمجھے اپنے کو ہے کہ نہیں. اور رب کا تقاضا مربی باپ یہی کہتا ہے بیٹا کھا لو. کہتا ہے روٹا پیاب. تو رب جو ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑا بھی کر لو ہم بخش دیں گے تم. ایک میں تو اللہ کہنے سے سب جنت دے. رب اپنے ربوبیت سے بول شان ربوبیت اور عبد کو وہی اسے بولنا چاہیے جس درجے سے جس مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے. شان عبدیت الگ ہے شان ربوبیت الگ ہے. دونوں اپنے اپنے شان سے بول رہے ہیں. کوئی تضاد رہا تصوف یہ ہے کہ ہمارے شرعیہ کی پابندی اس طرح کی جائے کہ ہر کام خلوص دل سے اور پوری توجہ سے ادا ہو. ہمارے شرعیہ کی پابندی تصوف یہ ہے محض رسم یا عادت یا دنیاوی غرض سے نہ ہو. عمل کے بعد دل میں تواضع پیدا ہو. تکبر یا وجوب و ریا پیدا نہ ہو. یہ ہے تصوف. بس
طریق پر گامزن فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں چلنے کی توفیق دے، اور اپنے مشائخ نے جو انداز اختیار کیا وہی انداز اختیار کرنے کی بھی توفیق مشائخ معیار کار بس سے شاعر اس کام کی بنیاد معیار 3 چیزوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. بہت تھے جاویل میں اس کو اثر بنے گی. میں نے کہا 3 چیزیں ہم سب کو اختیار کرنا ہے، یہ ہمارے سلف کے لگائے ہوئے سبق، سیرت سلف کو پیش نظر رکھیے گا. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. کتاب و سنت کو جو سمجھا سلف نے اس طریقے پہ چلو، غیر مقلد نہ بن جاؤ. غیر مقلد اس معنی کا نہیں کہہ رہا میں، غیر مقتدی کہیے. کامیابی اس سے ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اس کو ملاؤ، تب صحیح معنوں میں کتاب پر سنت پر عمل کر پاؤ. اس موقع پر کیا کیا ہے مہاتما نے، کیا کیا بزرگوں نے، کیا کیا ہے، اور وہ ائمت دوسری بات ادھر پہ کہی ہے. بعد میں بھی دیکھو ان حضرات نے کیسے عمل کیا اس. تھا کہ کہیں واز کرنے کے لیے گئے دلی میں، اس بس آج جمعہ ہے یا کل جمعہ ہے، تو کہا کہ کپڑا آج ہی بدل لیں، آج واز بھی کھانا ہے آج ہی بدل لیں. کہا ہم ہی کو پڑھاؤ. اب تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، بولے مانا ایک لیے کہ اب ہم ہی کو پڑھاؤ گے کہ واز کہنے کے لیے کپڑا پہن لو جمعہ کے دن. جمعہ کے دن نہانا یہ سنت خاص ہے، واز کہنے کے لیے ہی کریں کہ واز کے غسل کو تم تابع بڑا ہے. مطلب وہاں بھی سمجھایا حضرت تھانوی نے کہ نہیں، سنت کو مقدم کرو، سنت کا لحاظ کرو، دنیاوی غرض سے کسی سنت کو تابع نہ بناؤ. جو بھی ہے بڑا ٹھیک ہے، مجھے یاد نہیں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے مولانا، سلسلہ جاری ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، نافع بنائے. آیا تھا تھکا، رات کو کہا نیند اڑا دیے زیادہ، سردی بھی لگ رہی تھی، کھلا بھی تھا، اسے بھی طبیعت بےتاب تھی اس وقت میری. آیا ہوں تو بلکہ آپ لوگ آنے کے بعد ہی ٹھیک ہوا میں. دعا کیجیے اللہ بھی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی برکات کو، مجلسوں کی برکات کو ہم سب لوگوں کے لیے نافع بنائے اور اس سے بہرور فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے. طریقے سنت جو مسلک تھانوی ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلک پر چل کے اپنے یہاں لقا سے، اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. آپ کی برکت سے، تمام مخلصین صادقین کی برکت سے ہم سب لوگوں کی محبت معرفت کو اللہ تمام فرمائے اور اس راستے میں چلنا آسان فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا